اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گائے کا دودھ شفا ہے، مکھن دوا ہے اور گوشت وبا ہے۔ تو گائے کے دودھ میں بے شمار فائدے ہیں، جیسے جو ہے بعض بچوں کو ماؤں کا دودھ نہیں بچتا، بعض بچوں کی ماؤں کا جو دودھ پورا نہیں ہوتا، تو اس کے لیے گائے کا دودھ استعمال کریں، بہت ہی مفید ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گائے کا دودھ استعمال کیا اور اپنے مہمانوں کو بھی استعمال کرایا، اور ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ پتلا دودھ استعمال کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جن کو سر کا درد ہے، جن کو بخار ہے، وہ چکناٹ استعمال نہ کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی دودھ پیا ہمیشہ پانی ڈال کے دودھ استعمال کیا۔ تو گائے کے دودھ میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس میں بے شمار امراض کے لیے شفا ہے۔ دودھ روزانہ استعمال کرنا چاہیے، آپ کی 1 دن عمر ہو، 1 سال ہو یا 100 سال ہو۔ جن کو دماغی کمزوری ہے گائے کا مکھن استعمال کریں۔ جن بچوں کا قد نہیں بڑھتا گائے کا مکھن استعمال کریں، تازہ گائے کا مکھن، وہ گائے کا مکھن نہیں جس پہ فوٹو بنا ہوتا ہے اور فلاں کمپنی کا بڑا جو ہے نا اپنا وہ اچھی پیکنگ ہوتی ہے اور اندر ساری مضر سی چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ مکھن جب بھی استعمال کریں فریش مکھن استعمال کیجیے، آپ دودھ جب بھی استعمال کیجیے فریش دودھ استعمال کیجیے۔ تو گائے کے دودھ میں جو ہے مکمل شفا ہے، بچوں کے لیے خاص طور پہ بہت مفید ہے، کیونکہ یہ بھینس کا دودھ جو ہے وہ تھوڑا اپنا ہیوی ہوتا ہے، مگر گائے کا دودھ جو ہے وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے، مفید ہوتا ہے، دماغ کی طاقت کے لیے بہت مفید ہے۔ جن کو جوڑوں کو درد ہے وہ لوگ گائے کا دودھ استعمال کریں۔ اچھا، مکھن سے بات چلی، میں نے عرض کیا مکھن آپ جو ہے بیکری والا استعمال نہ کیجیے، گائے کا فریش مکھن استعمال کیجیے۔ جن بچوں کو انیمیا ہے، جن بچوں کو دماغ کی کمزوری ہے، جن بچوں کا خون نہیں بنتا، جن بچوں کا قد نہیں بڑھتا، اس کے لیے گائے کا مکھن استعمال کیجیے۔ جن کو نزلہ زکام کی شکایت ہے گائے کے مکھن میں کالی مرچ ڈال کے استعمال کیجیے، تو مکھن اس طرح استعمال کریں گے تو آپ کے جو نزلہ زکام ہے، کیرا ہے، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ جن لوگوں کو خراٹے ہوتے ہیں، رات کو بہت زیادہ خراٹے آتے ہیں اور وہ طرح کی میڈیسن استعمال کرتے ہیں، تو گائے کا گھی جو ہے اور 1 قطرہ ناک میں ادھر اور 1 قطرہ ناک میں ادھر، جن لوگوں کو خراٹے آتے ہیں۔ جن لوگوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ رات کو نیند نہیں آتی، انسومنیا کی شکایت ہوتی ہے، تو اس کے لیے گائے کا قطرہ گھی کا 1 ناک میں ادھر اور 1 ناک میں ادھر ڈال کے آپ سو جائیں، فوراً انشاءاللہ آپ کو نیند آئے گی، اور پرسکون نیند آئے گی، بھرپور نیند رہے گی۔ اسی طرح جو ہے جن لوگوں کو نزلہ زکام ہے اس کے لیے جو ہے گائے کے دودھ میں سنڈ ڈال کے دودھ کو استعمال کیجئے۔ اسی طرح جو ہے جن کو دودھ نہیں پچتا وہ گائے کے دودھ میں دارچینی ڈال کے استعمال کریں، دودھ انشاءاللہ پچے گا، ہضم ہوگا۔ جن لوگوں کو کینسر کی شکایت ہے، جن لوگوں کو شوگر کی شکایت ہے، تو شوگر کے حوالے سے سبز مرچ آپ ڈال لیجئے 4، رات کو مٹی کے برتن میں رکھیے اور صبح خالی پیٹ وہ آپ پی لیجئے دودھ جو ہے، تو آپ کی شوگر اس سے کنٹرول ہوگی۔ دوسرے نمبر پہ شوگر کے امراض کے لیے اسٹرابری اور گائے کا دودھ، یہ 2 چیزیں ملا لیجئے اور اس کا ملک شیک بنا لیجئے۔ ملک شیک آپ پیجئے، آپ کی شوگر انشاءاللہ کنٹرول ہوگی۔ جن لوگوں کا معدہ خراب رہتا ہے، اسٹامک خراب رہتا ہے، تو اس کے لیے گائے کا مکھن، کالی مرچ اور مصری ملا لیجئے اور چھوٹی الائچی ملا لیجئے، یہ آپ استعمال کیجئے صبح ناشتے میں۔ آپ کو معدے کا السر ہے، پیٹ میں گیس ہوتی ہے، تیزابیت ہوتی ہے، اینوریکسیا کی شکایت ہے، بھوک کی کمی ہے، سبھی امراض کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ جن لوگوں کو ڈائبٹیز ہے، شوگر ہے، اس کے لیے میں آپ کو دوسرا نسخہ بتاتا ہوں۔ زنجبیل جو ہے، ادرک، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر فرمایا ہے، تو ادرک کا دودھ گائے والا استعمال کیجئے، اس سے بھی آپ کی ڈائبٹیز انشاءاللہ کنٹرول ہوگی۔ جن لوگوں کو دماغی کمزوری ہے، جوڑوں میں درد رہتا ہے، گنٹھیا کی شکایت ہے، سیاٹکا کی شکایت ہے، اس کے لیے ادرک اور گائے کا دودھ، یہ 4 گرام جتنی ادرک کو کاٹ کے آپ دودھ میں ڈال لیجئے اور بوائل کر لیجئے، اور پھر نیم گرم دودھ بھی پیجئے اور وہ ادرک جو وہ بھی آپ کھا لیجئے۔ آپ کے جوڑوں کا درد انشاءاللہ ٹھیک ہوگا، گنٹھیا ٹھیک ہوگا، وات کے سبھی امراض ٹھیک ہوں گے۔ گائے کا دودھ کف کے امراض کے لیے بہت مفید ہے، گلے کے امراض کے لیے یہ آپ اس میں دارچینی ڈال لیجئے، سونڈ ڈال لیجئے یا سونف ڈال لیجئے یا چھوٹی الائچی ڈال لیجئے۔ پت کے امراض کے لیے بہت مفید ہے، پیٹ کے امراض کے لیے، پیٹ میں گیس ہوتی ہے، تیزابیت ہوتی ہے، دماغ کی کمزوری ہوتی ہے،
سبھی امراض کے لیے استعمال کریں، مگر اس میں چھوٹی الائچی ڈال لیجئے، اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو اس میں زعفران ڈال لیجئے، وہ بھی بہت مفید ہے۔ اسی طرح جو ہے جن کو وات کی میں نے شکایت بتائی، آپ چاہیں تو اس کے اندر آپ لونگ بھی ڈال سکتے ہیں۔ جن کو جنسی کمزوری ہے، 1 گرام لونگ، 1 گرام دار چینی، 1 گرام خولنجا اور 3 چھوارے ڈال کے آپ دودھ کو بوائل کر لیجئے۔ بوائل کرنے کے بعد چھوارے چبا کے کھا لیجئے اور نیم گرام آپ دودھ پی لیجئے۔ آپ کی اعصاب کی کمزوری، آپ کو جنسی کمزوری جو ہو رہی ہے، جنسی کمزوری انشاءاللہ ختم ہو جائے گی اور آپ کی پھر سے طاقت بحال ہوگی اور آپ مکمل اپنے آپ کو مرد محسوس کریں گے۔